واجب الاحترام سامعین کرام، اس دنیا میں جس انسان کے پاس علم ہے اس کی قدر و قیمت ہے، اور جو علم سے خالی ہے اسے محروم تصور کیا جاتا ہے۔ کئی قسم کے فنون اور علوم دنیا میں رائج ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، لیکن حقیقی جو علم ہے وہ اللہ کی وحی کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر کی، اور انبیاء نے وہ علم امت تک پہنچا دیا۔ کئی محدثین کا یہ قول مختلف کتب میں موجود ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے العلم ما قال اللہ، کہ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ دے، اصل علم یہی ہے۔ اس لحاظ سے جس انسان کے پاس یہ اصل علم ہے وہ بھی انتہائی قیمتی اور اہم انسان ہے، جس کو ہماری عمومی زبان میں عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو معیار بیان کیا ہے اپنی خشیت کے حوالے سے، اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ سب سے اہم ترین چیز اس دنیا میں تقویٰ ہے، اور وہ دل جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف موجود ہو۔ اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو معیار بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کس انسان کے دل میں ہوتا ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں حقیقی طور پر جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یعنی علماء ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا انما یخشاہ حق خشیتہ العلماء والعارفون بہ، کہ علماء اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے کا حق خشیت ادا کرتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہیں۔ آگے تفصیل بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا علم ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں ہمارا رب کتنا عظیم ہے، وہ کتنا قدیر ہے، اس کے کون کون سے اسماء اور صفات ہیں، اس کی کیا کیا خوبیاں اور اوصاف ہیں، اس کے کیا کیا کمالات ہیں۔ چونکہ علماء یہ بات جانتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں جو اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اور قدرت جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں جو بیٹھتی ہے اس سے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت وہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کو دنیا میں ملیں گی۔ میں سیر و اعلام النبلاء کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک محدث کا واقعہ ذکر ہے۔ بہز بن حکیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے ایک محدث امام زرارہ
بن اوفا رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے. صلی بنا زرارۃ فی مسجد بنی قشیر، بنو قشیر کی مسجد تھی، اس میں امام زرارہ رحمہ اللہ تعالی نماز پڑھا رہے تھے. اب نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. بسا اوقات ہمیں اور کچھ بھی یاد نہ ہو تو قل هو اللہ احد تو سب کو آتی ہے، لیکن المیہ کا مقام یہ ہے کہ ہمیں قل هو اللہ احد جو زندگی نماز میں پڑھتے رہے ہیں اس کا معنی بھی نہیں آتا. جب ہم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، جس کے پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے جتنا اجر مل جاتا ہے، ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں، جس کو توحید کا خلاصہ کہا گیا ہے، توحید کا خلاصہ. لیکن ہمارے دلوں میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، ہمارے دلوں میں کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. ہم اسی انداز میں پڑھ جاتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں. جو اہل علم ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے ذہن میں قرآن کا ترجمہ اور اس کا مفہوم موجود ہے، وہ پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں وہ سورہ المدثر پڑھ رہے تھے، جب تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ قیامت والا دن، جس دن جب سور میں پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، لوگ تڑپ اٹھیں گے، قبروں سے نکل پڑیں گے، محشر کے میدان کی طرف دوڑ لگ جائے گی. جب یہ سارا نظارہ ان کے دماغ میں آیا، انہیں معلوم تھا کہ قیامت برپا ہوگی، پھر اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، وہاں پر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہوئی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَخَرَّ مَيِّتًا، گر گئے اور فوت ہو گئے. فوت ہو گئے ادھر ہی. کہتے ہیں فَكُنْتُ فِي مَنْ حَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ، میں ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے ان کو وہاں سے ان کی میت کو اٹھا کر گھر میں لے کر گئے تھے. یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے کا حق خشیت ادا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، سنن دارمی میں ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں ما اعلم عملا افضل من طلب العلم وحفظه لمن اراد اللہ به خیرا. اس دنیا کائنات میں نے علوم و فنون پڑھے، سیکھے، سمجھا، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کے وحی کے علم کو سمجھا. آج تمہیں خلاصہ بتائے جا رہا ہوں، ما اعلم عملا افضل من طلب العلم وحفظه. اس دنیا کائنات میں علم کا حصول، یہ کام کرنا، علم کو حاصل کرنا، اس کو سینے میں بٹھانا، حفظ کر لینا، فرمایا اس سے زیادہ فضیلت والا علم میرے عمل میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بھی فضیلت والا کائنات کے اندر کوئی عمل ہو. کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے، جو بندہ قرآن کو حفظ کر رہا ہے، جو بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ رہا ہے، دین کے علم کو سیکھ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من یرد اللہ بہ تعالی خیرا یفقہہ فی الدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. یعنی اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ بلکہ کسی کا کیا اندازہ لگانا ہے، اپنا اندازہ ہر کسی نے لگانا ہے. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا کتنا علم عطا کیا.
آپ کو معلوم پڑ جائے گا اگر آپ کے پاس اللہ کے دین کا علم موجود ہے، جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ خیر کا ارادہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جستجو میں رہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا رہتی ہے، آپ یہ سوچتے رہتے ہیں، آپ کی یہ تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ آج میں کچھ قرآن کی آیت سیکھ لوں، آج میں کوئی حدیث پڑھ لوں، آج میں کوئی دین کا نیا مسئلہ سیکھ لوں، آج میں کچھ دین کا علم سیکھ لوں۔ اگر روزانہ آپ کے دل کے اندر یہ جستجو رہتی ہے تو سمجھیے روزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ وہ شخص جس کے دل میں زندگی بھر کبھی دین کو سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا، ساری زندگی گزر گئی، 20 سال 30 سال 40 سال 50 60 70 80 90 100 سال گزر گئے، کبھی دل میں یہ تمنا اور آرزو ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں کوئی دین کا علم حاصل کر سکوں، کبھی اس سے نہیں پڑھا کہ جو دادا دادی نے، والد والدہ نے، مسجد کے قاری نے مجھے نماز سکھائی تھی اس کا ترجمہ ہی سیکھ لوں، جتنی دعائیں بچپن میں 2-3 میں نے سیکھی تھی، ربنا آتنا ربنا ظلمنا، اس سے بڑھ کر کبھی سیکھنے کی جستجو ہی نہیں پیدا ہوئی۔ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پوری زندگی میں میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا، رب کی خیر کے دروازے مجھ پر بند ہیں، اگرچہ دولت برس رہی ہے میرے اوپر، میری جیب بھری ہوئی ہے، بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، میرے پاس نئی گاڑی، میرے پاس اچھا مکان ہے، میرے پاس ہر زندگی کی سہولت موجود ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ خرید سکتا ہوں، میری قوت خرید بڑی وسیع ہے، لیکن کبھی دین کے علم کی تڑپ اور جستجو نہیں پیدا ہوئی، کبھی قرآن کو سیکھنے کی ہمت توفیق نہیں ہوئی، قرآن پڑھنا سیکھ لوں، ترجمہ سیکھ لوں، دین کا کوئی علم سیکھ لوں، کیونکہ ایک بندہ پیدا ہوتے طالب علم پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے طالب علم مرتا ہے، سیکھتے سیکھتے مرتا ہے بندہ۔ علم کی تو کوئی قدر معین ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے کہ یہاں 20 سال کے بعد آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ کتنے صحابہ تھے جن کی داڑیاں سفید تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو حفظ کیا، قرآن انہیں یاد ہوتا تھا، قرآن کو وہ سیکھنے والے تھے۔ صحابہ کو بچپن سے تو نہیں پڑھنا شروع ہوئے، جس نے جتنی عمر سے اسلام قبول کیا وہ سیکھتا رہا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے رب نے کتنا خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خیر کے معیار بنائے ہیں ان میں سے ایک بنیادی معیار یہ ہے، من یرد اللہ بہ تعالی خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ امام ابو الحسین محمد بن الحسین الآجری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اخلاق العلماء، اس میں اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں فلما اراد اللہ تعالی بہم خیرا فقہم فی دینہ وعلمہم الکتاب والحکمت وصاروا سروجا للعباد ومنارا للبلاد۔ اللہ تعالیٰ نے جب اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی سمجھ دے دی۔ وعلمہم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن سکھا دیا، والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سنت کا علم سکھا دیا، یہاں تک کہ وہ بندہ کتاب و سنت کو سمجھنے والا بن گیا۔ وصاروا سروجا للعباد، وہ لوگوں کے لیے چراغ ہدایت بن گیا۔ ومنارا للبلاد، اور شہروں کے لیے مینار نور بن گیا۔ وہ صرف خود ہی عالم نہ بنا، وہ خود ہی دین کو سیکھنے والا نہیں بنا، بلکہ وہ لوگوں کو دین سکھانے والا بن گیا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا بن گیا۔ اس لحاظ سے ایک حدیث بھی آتی ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، جامع ترمذی میں سیدنا ابو تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑا عجیب معنی ہے، اگر اس کو سمجھا جائے میرے خیال میں ہم میں سے بہت سارے ساتھیوں کو ہمیں اپنی زندگی بے مقصد معلوم۔
ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خیر کہاں پہ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیا ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، الا اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سارے کے سارا ملعون ہے۔ دنیا ساری کی ساری، ملعون کا معنی سمجھتے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے۔ دنیا ساری کی ساری لعنت کی ہوئی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے، وما فیہا، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ لعنت کیا ہوا ہے۔ دنیا کا مال متاع یہ سارا ملعون ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ برحق اور سچ ہوتا ہے۔ دنیا بھی ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ملعون ہے، لعنت کیا ہوا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو پھر خیر کس میں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تو مولوی صاحب بھی آخر دنیا کا ہی کھا رہے ہیں اور ہم بھی، پھر خیر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ذکر اللہ وما والہ وعالم او متعلم، چار چیزیں ہیں جو اس لعنت سے پاک ہیں، باقی ہر چیز کے اندر لعنت ہے۔ چار چیزیں ہیں جو اس لعنت سے پاک ہیں۔ الا ذکر اللہ، کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کے ذکر کو اس نے حرز جان بنا لیا ہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں کبھی غفلت نہیں پیدا ہوتی، اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی نہیں ہوتا۔ الا ذکر اللہ، اس دنیا کے اندر اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو اس لعنت سے پاک ہے۔ وما والہ، اور وہ چیز جو اللہ جس کو پسند فرماتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند ہے، جو احکامات خداوندی ہیں، وہ تجارت جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے اور اس تجارت میں اللہ کے احکامات لاگو کیے جا رہے ہیں، وہ مال جو کے احکامات کے مطابق ہے، وما والہ، جو اللہ کو پسند ہے، فرمایا وہ اللہ اس لعنت سے پاک ہے۔ دو چیزیں یہ ہو گئی، اور تیسری چیز فرمایا وعالم او متعلم، ایک بندہ اللہ کے دین کے علم کو جاننے والا ہے وہ اس لعنت سے پاک ہے، یا پھر ایک بندہ عالم تو نہیں ہے لیکن طالب علم ہے وہ اس لعنت سے پاک ہے۔ یا عالم ہے یا طالب علم ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی پسندیدہ چیزیں اور عالم اور طالب علم، یہ چار چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا اور دنیا جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، اس سے یہ چار چیزیں خالی پاک ہیں۔ اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں ہر کوئی اچھی طرح ہم کتنا اس لعنت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا، جو صبح سویرے نکلا، صبح سویرے سارے ہی نکلتے ہیں نا گھروں سے، کوئی بندہ اپنی تجارت پہ جا رہا ہے، کوئی بندہ اپنی ملازمت پہ جا رہا ہے، کوئی اپنے کسی اور کام پہ جا رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے، بہت سارے کام ہیں دنیا کے اندر، صبح روزانہ ہی ہر بندہ گھر سے نکلتا ہے۔ فرمایا من غدا الی المسجد، جو بندہ صبح نکلا لیکن مسجد کی طرف چل پڑا،
لا یرید الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، بندہ گھر سے نکلا مسجد کی طرف چل پڑا اور اس کا ارادہ صرف یہ تھا کہ مسجد میں جا کر یا دین کا سبق پڑھوں گا یا دین کا سبق پڑھاؤں گا، دونوں میں سے یا طالب علم بن کر نکلا یا استاذ بن کر نکلا دین کے علم کا۔ فرمایا جو صبح گھر سے نکلا مسجد کی طرف مدرسے کی طرف چل پڑا، اس کے دل میں نیت اور ارادہ یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کا علم یا سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، فرمایا کان لہ اجر معتمر تام العمرہ، اس بندے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اجر ایک عمرہ کرنے شخص کو ملتا ہے جو جا کے عمرہ کر لے۔ جتنا اس کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلا، اس نے سفر کیا، اس نے جا کے عمرہ کیا، جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس عالم یا طالب علم کو دیتا ہے جو صبح پڑھنے یا پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اور فرمایا یہ صبح بھی نکلا، شام ہوئی، یہ شام کو پھر گھر سے نکلا، ومن راح الی المسجد، اور جو شام کو پھر گھر سے نکلا، لا یرید الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا ارادہ محض یہ تھا کہ وہ علم کو سیکھے گا یا آگے لوگوں کو سکھائے گا، فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍ تَامِ الْحَجَّةِ، اس بندے کو ایک حاجی جتنا ثواب ملتا ہے جو گھر سے حج کی نیت سے نکلتا ہے اور جا کے حج مکمل کرتا ہے۔ جتنا بندہ اس حاجی کو اپنے حج کے سفر کا ملتا ہے اتنا بندہ اس طالب علم یا استاذ کو گھر سے جو شام کو پڑھانے کے لیے نکلا دین کا علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے اس کو ملتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، اصل میں ہمارے ہاں ہمارے معیار بدل گئے، ہم نے کسی اور چیز کے اندر خیر سمجھ لیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسباب کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ دنیا اور اس کے معاملات اسباب کے ساتھ طے پاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کے اسباب کے بنانے والے نے خیر جس کے اندر رکھی ہے خیر وہاں سے ہی ملے گی۔ اگر اس دنیا میں ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، دولت سے ہوتا ہے، دولت کے پیدا کرنے والے نے بھی کچھ معیار بنایا ہے، اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تقدیر پر ہمارے ایمان بڑے کمزور ہو چکے ہیں، توکل عقیدہ جو توکل کا ہے یہ ہمارا بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ توکل کا عقیدہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک توکل ہوتا تھا، گھر سے نکلتے، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں ابو ہریرہ کے لیے محبت ہے وہ بندہ مومن ہے۔ ایمان کی ایک نشانی آپ نے بیان کی، مومن آدمی سیدنا ابو ہریرہ سے محبت رکھنے والا ہے، صحیح حدیث ہے۔ مومن وہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ سے محبت رکھتا ہے، جو سیدنا ابو ہریرہ سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے بغض رکھتا ہے۔ ان کا ایک توکل تھا نا، ان کی سیرت کو پڑھیے، خود بتاتے ہیں میں صبح گھر سے نکلتا، بازار کا راستہ بھی سامنے ہوتا تھا، مسجد کا راستہ بھی سامنے ہوتا تھا، گھر کے حالات بھی یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ابو ہریرہ آج مسجد نہ جاؤ، آج بازار چلے جاؤ، کوئی دو چار ٹکے آئیں گے، کوئی شام کو آٹا خریدو گے، گھر میں آ کے تمہیں کھانا ملے گا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دل کے اندر ایک بات پیدا ہوتی کہ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اگر آج میں بازار میں آیا اور پیچھے سے جبریل وحی لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی صحابہ کو بتا دی، مجھے نہ پتا چل سکی، میں اس وحی سے قرآن کی اس حکایت سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں، ابو ہریرہ چھوڑو بازار کو، آج پھر مسجد میں ہی جاتے ہیں، قرآن کا کوئی حدیث کا علم سیکھیں، دین کا علم سیکھیں۔ یقین جانیے یہ تاریخ ملتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھوک اور افلاس کے بڑے واقعات ہیں، دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے مر گئے تھے۔ یہ ملتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی تھی، بڑی شدید لگی ہوئی تھی کہ چلنا پھرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی سے اٹھایا ابو ہریرہ کو، گھر میں لے آئے، پتہ کیا دودھ کا ایک پیالہ تھا، جاؤ ابو ہریرہ مدرسے کے باقی طالب علموں کو بھی بلا لاؤ،
سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات سی پیدا ہوئی کہ ایک پیالہ سارے طالب علم، ابو ہریرہ تجھے شاید آج پھر گھونٹ نہ ملے، سارے طالب علم ہیں، لیکن پھر کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً مجھے ضرور ملے گا یہ دودھ۔ سارے طالب علموں کو بلایا، ابو ہریرہ اپنے ہاتھ سے سب کو پلاؤ، دائیں طرف سے شروع کیا، ایک ایک طالب علم کو پلاتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک پیالے کے اندر اتنی برکت رکھی، اتنی برکت رکھی، آخر کار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیو، اللہ کے نبی آپ پیے، نہیں ابو ہریرہ اب تم پیو، پینا شروع کر دیا، سیر ہو کے پی لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو، سیر ہو کے پی لیا، فرمایا اور بھی، اللہ کے نبی اب ایک گھونٹ کی بھی جگہ نہیں ہے میرے پیٹ میں حلق سے نیچے جانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دودھ پیا۔ یہ واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی رحمت اور برکت کے مظاہر دکھائے۔ کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ سیدنا ابو ہریرہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے مسجد مدرسے چلے جاتے تھے تو وہ بھوک سے مر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی برکات کے ثمرات دکھائے ہیں۔ میں کل ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم دین جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 300 سے زیادہ کتابیں، اور ان میں سے کئی ایسی کتابیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، ایک ایک جلد پر چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں، کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں۔ اور یہ وہ عالم دین تھے جو کہتے ہیں کہ میں جب اس وقت چھاپا خانے نہیں تھے، ہاتھوں سے کتابیں لکھوانی ہوتی تھیں، اور جو اس وقت کے پریس تھے وہ ہاتھوں سے ہی لکھ کر نسخے بناتے تھے، پھر کچھ آخر میں پریس آئے۔ کہتے ہیں میں نے ایک ایک کتاب کی میں ایک 1000 کاپیاں چھپواتا تھا، اور ساری کی ساری مفت میں علماء اور طلباء میں تقسیم کرتا تھا۔ میں نے کبھی کتابوں سے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو مقام دیا۔ خود بھی بہت بڑا مکتبہ مصر سے، شام کے ملکوں سے کتابیں منگواتے تھے خرید کر، اور علماء کو تحفہ بھی دیتے تھے۔ یہ وہ عالم دین ہیں جن کا نام تھا نواب صدیق حسن خان صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری زندگی میں، یعنی جوانی سے لے کر آگے کی جو زندگی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خیر سے نوازا تھا۔ بھوپال ایک علاقہ تھا، بھوپال انڈیا کا ریاست بھوپال تھی، اس کی جو ملکہ تھی اس سے ان کی شادی ہو گئی، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ اب بن گئے ہیں تو کام چھوڑنا چاہیے، اب مسجد اور مدرسے میں نہیں بیٹھنا۔ انہوں نے ساری زندگی دین کا ہی کام کیا، مکتبہ بنایا، وہ پیسہ ریاست کا جو ان کا ذاتی پیسہ تھا، اس ملکہ کی جو دولت تھی، اسے دین کے معاملات میں خرچ کیا، علماء پہ خرچ کیا، مدارس پہ خرچ کیا۔ اپنے بچپن کا واقعہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں 5 ماہ کا تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اور ہم ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 5 سال تک میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میری والدہ میرے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے کوئی سوٹ بنوا لیتی۔ میں نے ایک جامع میں 5 سال گزارے، ایک جامع میں۔ اپنے واقعہ خود لکھتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اور میرے دن بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن دین کے معاملے میں میری والدہ نے میری یہ تربیت کی کہ صبح جب مسجد میں اذان ہوتی تھی، میری والدہ مجھے جگا کے، اٹھا کے، وضو کروا کے مسجد چھوڑ کے آتی تھی۔ میں وہاں پہ نماز پڑھتا، اس کے بعد سبق بھی پڑھتا تھا۔ کبھی کبھی بچہ تھا، نیند غالب ہوتی تھی، اٹھ نہیں سکتا تھا، سردی گرمی ہوتی تھی، میری والدہ پانی لے کے میرے چہرے پہ مار کے مجھے اٹھاتی تھی کہ بیٹا اٹھو، مسجد جانا ہے۔ بچپن، غربت، یہ سارے معاملات دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت اور برکتیں بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا اور دین کا علم دیا کہ رہتی دنیا تک اس دنیا میں نواب صدیق حسن خان صاحب کا نام رہے گا، رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ۔ ایسے ہی تو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے بیدار ہوتے تھے، آپ جو دعا فرماتے تھے صبح کی نماز کے بعد، ایک خاص دعا ہے، باقی نماز، ہر نماز کے اذکار تو ہیں، صبح کی نماز کے بعد ایک خاص دعا ہے جو صبح کی نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے۔
اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. 3 چیزوں کی دعا کرتے تھے اور اس میں بھی پہلے رزق نہیں مانگتے تھے. اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا اور ایسا عمل کا سوال کرتا ہوں کہ ایسے عمل کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جن کو خلیفہ راشدین میں شمار، خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، ان کا ایک قول جامع بیان العلم و فضلہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. فرماتے ہیں ان استطاعت کن عالما، اگر آپ بن جاؤ عالم بن جاؤ، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. فإن لم تستطع فكن متعلما، اگر عالم بننے کی طاقت ہمت نہیں ہے تو پھر طالب علم بن جاؤ. وإن لم تستطع فأحبهم، اگر نہ عالم بن سکتے ہو نہ طالب علم بن سکتے ہو تو پھر علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اہل علم، علماء اور طلباء کی محبت ڈال دے. وإن لم تستطع فلا تبغضهم، اگر علماء اور طلباء سے محبت بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل کے اندر علماء اور طلباء کے لیے کبھی نفرت اور غارت نہ پیدا کرنا. ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک امت تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مطیع بندے تھے. امتا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، امام فروہ بن نوفل الاشجعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے درمیان باتیں کر رہے تھے تو کہنے لگے ان معاذ کان امتا قانتا للہ. باتوں کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور بھول گئے ہیں. پڑھنا تھا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، تو یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان معاذ کان امتا قانتا للہ، بھول گئے نا، ابراہیم کی جگہ معاذ کا نام لے رہے ہیں. جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے پر دیکھا کہ اس کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، تو کہنے لگے کہ فروا کیا تم جانتے ہو اتدری مل امت مل قانت، کیا تم جانتے ہو امت کا معنی کیا اور قانت کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا. فرمانے لگے کہ الامت الذی یعلم الناس الخیر، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت اس لیے کہا ہے کہ ان اکیلے ابراہیم نے سارے لوگوں کو اللہ کی وحی کا علم سکھایا تھا، لوگوں کو خیر سکھاتے تھے، خیر کا علم بتاتے تھے. اور فرمایا القانت کا معنی یہ ہے المطیع للہ ولرسولہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے وہ قانت ہے. اور میں نے یہ 2 باتیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بہت زیادہ دین کا علم سیکھ کر سکھانے والے بھی تھے اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بھی تھے. اس میں کہہ رہا ہوں کہ ان معاذ کان امتا قانتا للہ، معاذ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک امت تھے کہ لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک اور بشارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے لیے جو دین کا علم سیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھتے ہیں، اس کے بارے میں فرمائی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرعا سمع مقالتی ووعاها وعداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ سرسبز و شاداب رکھتے. دعا فرمائی. کون سا شخص؟
سامع مقام بات سنی، میری حدیث سنی، ووعاہا اور میری حدیث کو یاد کیا، وعداہا کما سامعہا اور میری حدیث کو پھر آگے بیان کر دیا اسی طرح جس طرح پیچھے سے سنا۔ اور میں ایسے شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے حق میں قبول فرمائی ہے۔ ہم نے کتنے ایسے علماء دیکھے جن کی زندگی میں وہ شاید بنیادی سہولیات سے بھی محروم رہتے ہوں، انہوں نے دنیا کے اندر مال و متاع نہیں پایا، اللہ کے دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، پھر تکالیف آتی گئیں، پریشانیاں آتی گئیں، وہ سہتے گئے، ان کی داڑیاں سفید ہو گئیں، بڑھاپے آ گئے، یہاں تک کہ اجل کا فرشتہ آ پہنچا، وہ روح قبض کرتا ہے۔ آج ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، تصویروں اور ہے، ہم تصویروں میں ان علماء کے چہروں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری ہوتی ہیں، ان کے چہروں پر ایک عجب نور پھوٹ رہا ہوتا ہے جو ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے حق میں قبول فرمائی، وہ دعا ہے۔ گزشتہ دنوں پشاور میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، اور پچھلے سال جنوری میں ان کے والد صاحب فوت ہوئے، بہت بڑے محدث تھے، پاکستان میں ایک علم کا، علوم و فنون کا ایک بحر بے کراں تھے، فضیلت الشیخ علامہ المحدث غلام اللہ رحمتی رحمہ اللہ تعالی۔ پچھلے سال جنوری میں وہ فوت ہوئے تھے۔ اس جنوری میں ان کے جمع سال بیٹے، تقریباً 40 سے 45 سال عمر ہوگی ان کی، علامہ عبد الحمید رحمتی رحمہ اللہ تعالی، پشاور میں ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا، ظالموں نے ان پر بڑا ظلم کر دیا۔ کہ انہوں نے ایک جان نہیں لی، انہوں نے اس امت کو بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا۔ اللہ کے دین کو جاننے والے یقین کیجئے، ہم نے ایسے علماء اپنی زندگی میں بڑے کم دیکھے ہیں۔ ایک عالم کتنی محنت ہوتی ہے اس پر، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک عالم اپنی زندگی میں کتنی مشکلات دیکھتا ہے۔ یقین کیجئے اس امت کا بہت بڑا سرمایہ۔ میں ایک دوست نے مجھے تحریریں بھیجی شیخ کی، میں نے ایک دفعہ شیخ سے کہا آپ مجھے ان کتابوں کے نام لکھ کے دیں جو آپ نے اپنے والد صاحب سے پڑھی ہیں۔ مجھے شیخ نے لکھ کر دیا، کہتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ حدیث کی کتابیں اپنے والد سے پڑھی ہیں، پوری کتابیں، باقی فنون لیتے ہیں، وہ ایک لمبی لسٹ میرے پاس کئی صفحوں کی پڑھی ہوئی ہے۔ یقین کیجئے اتنے ایسے علماء اللہ والے، آپ بظاہر ان کو دیکھیں آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہ شاید اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ سادہ مزاج آدمی، عام سے جوتے، عام سے کپڑے۔ ہمارے ہاں تو علم کا معیار، کسی بھی شخصیت کو پرکھنے کا معیار اور میرٹ بھی جو ہے وہ ٹیشن ہو گئے ہیں، فیشن ہو گئے ہیں۔ جو اچھا کوٹ پہنے ہوئے ہوگا، کوئی بہت سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہوگا، سر پہ کوئی کراکلی اس نے پہنی ہوگی، کوئی جبے کبے لگائے ہوں گے، کوئی بڑی پگڑی رکھی ہوگی، یہ شاید بہت بڑا عالم ہے۔ علم کا معیار یہ نہیں ہے، تواضع اور انکساری ایک بڑی چیز ہوتی ہے، یقین کیجیے۔ علامہ عبد الحمید رحمتی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم دین تھے۔ مجھے یقین کیجیے اس بات پر ایک محرومی ہوتی ہے، شیخ غلام اللہ رحمتی رحمہ اللہ تعالی پچھلے سال فوت ہوئے، میرے دل میں ایک بڑی خواہش تھی میں شیخ صاحب سے جا کے پڑھوں گا، لیکن حالات و واقعات کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں نکل سکتے، یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں انسان کی، یہی ہمارے بھی ایک کمانے کا ذریعہ ہے، آپ نے گھر میں بچوں کے لیے دینا ہے، ظاہر بات ہے آپ چھٹیاں نہیں کر سکتے۔ شیخ فوت ہو گئے، دل کے اندر ایک بڑا دکھ پیدا ہوا، لیکن ایک دل کے اندر ڈھارس تھی کہ آپ کے بیٹے عبد الحمید رحمتی رحمہ اللہ تعالی زندہ ہے، انشاءاللہ ان کے پاس کبھی جاؤں گا۔ بس سستی، غفلت کہیے، پورا سال گزر گیا، باوجود کوشش کے پشاور کا چکر نہیں لگا، ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ آپ سوچئے ایک طالب علم کی کیا کیفیت ہوگی
جب اسے معلوم ہوا کہ جس شیخ سے تم پڑھنا چاہتے تھے ظالموں نے ان پر ظلم کر دیا. جوانی کے اندر کتنی محرومی پیدا ہوتی ہے، کتنی محرومی. جب آپ اپنے کسی پسندیدہ استاد سے پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ محروم رہ چکے ہیں. عجیب سے حالات ہے. یقین کیجیے اہل علم تو ظلم کا نشانہ شروع سے ہی بنتے آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا. ایک شخص کی حکومت تھی، اس نے جیل میں ڈالا امام احمد جیل میں. اس کا بیٹا حکمران بنا امام احمد جیل میں. اس کا پوتا حکمران بنا امام احمد جیل میں. 3 نسلوں کی حکومت امام احمد نے جیل میں جو ہے وہ دیکھی. اپنے مواقف سے نہیں ہٹے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا بیننا و بینکم الجنائز، ارے وہ باطل ظالم لوگوں سن لے، درمیان فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے. دیکھ لینا کس کے جنازے میں لوگ آتے ہیں محبت کے ساتھ، اہل توحید علماء طلباء جمع ہوتے ہیں. آپ میں سے جن جن لوگوں نے دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ہمیں تو جنازے میں جانے کی توفیق ملی الحمدللہ. علامہ عبد الحمید رحمتی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جنازہ، حد نگاہ علماء اور طلباء موجود تھے، بڑے بڑے مشائخ علماء، اور ایک غم کی کیفیت. یقین جانیے کیا کیفیت تھی میں آپ کو بتاؤں. میں 2 سے 3 دفعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہاں آ جا رہا تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے. ایک بزرگ سا آدمی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ شیخ کا رشتہ دار بھی شاید ہو، ایک کونے میں کھڑا ہوا ہے. میں ایک دفعہ گزرا، وہ رو رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں اور ہچکیاں نکل رہی ہیں. میں وہاں سے واپس آیا، وہ تب بھی رو رہا ہے. تیسری بار میں گزرا اور جنازہ بھی اس کے قریب ہی کھڑے ہو کے پڑا، وہ آدمی رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے. جنازے میں ہچکیوں کی آوازیں. یقین کیجئے یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ مر جائیں، لوگ اس حساب کتاب میں نہ لگے ہوئے ہوں کہ بابا جی کتنی دولت چھوڑ کے چلے گئے ہیں، گاڑی کس کے حصے میں آئے گی، بنگلہ کس کے حصے میں آئے گا، زمین کس کے حصے میں آئے گی، جائیداد کس کے حصے میں آئے گی. خوش نصیبی یہ ہے کہ دور دراز کے طلباء اور علماء کو بھی پتہ چلے کہ فلاں شیخ فوت ہو گیا، عالم دین فوت ہو گیا، لوگ آپ کے جنازے میں شامل ہو جائیں، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے ہوں. آج کتنے دن گزر گئے، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور آپس میں علماء طلباء کا ایک رابطہ ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں، ابھی تک ہمارا غم ہلکا نہیں ہوا. میں اپنے اس چھوٹے سے ممبر کی وساطت سے یہی گزارش کروں گا مقتدر طبقے سے کہ اہل علم کی حفاظت کے لیے بھی کوئی بندوبست کیجئے. آپ کی حفاظت کے لیے کروڑوں اربوں کی گاڑیاں ہیں، آپ نے 20 گاڑیاں بیچ کے سینکڑوں خرید لی کیونکہ آپ کو اپنی سیکورٹی عزیز ہوتی ہے. ان علماء اور طلباء کا بھی خیال کیجئے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک عالم چلا جائے گا اس دنیا میں، موت العالم موت العالم کہا جاتا ہے، ایک عالم کی موت سارے جہان کی موت ہے. علم اٹھا لیا جاتا ہے علماء کی وفات سے، علماء فوت ہو جاتے ہیں، پیچھے جہلا بچ جاتا ہے. فرمایا قیامت کے قریب جاہل ہی تو بچ جائیں گے، لوگ جہلا کو مفتی بنا کے ان سے فتوے پوچھ رہے ہوں گے. اس لحاظ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، ہماری بلکہ ہمارا یہ احتجاج ہے کہ شیخ کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ آئندہ امت کو اتنے بڑے سرمائے سے محروم نہ کرے. اور اسی حملے میں شیخ دوسرے بھائی محمد رحمتی حافظ اللہ تعالی، ان کے سینے میں بھی 6 گولیاں لگی ہیں اور اسپتال میں. ان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند بنائے اور وہ واپس شیخ کی مسند پر آئیں اور اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ شیخ رحمتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس وفات کو شہادت کا درجہ بنائے. انشاءاللہ ہمارے یقینی گمان کے مطابق وہ شہید ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس وفات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، فردوس بری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں
اخروی ساری منازل میں آسانیاں فرمائے، اور جتنے بھی ان کے پسماندگان طلباء اور اہل و عیال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔